بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اور کمنٹ کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ ملک شام میں ایک نہایت پرہیزگار اور عابد شخص رہتا تھا۔ اس کا نام خدا دوست تھا۔ اس درویش نے دنیا سے کنارہ کش ہو کر شہر سے باہر ایک غار میں رہنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بہت صابر و شاکر تھا اور اسی وجہ سے اللہ نے اسے قناعت کی دولت سے مالا مال کر دیا تھا۔ قناعت کا مطلب ہے جو کچھ مل گیا اسی پر گزارا کر لیا۔ قناعت پسندی کے سبب نہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا تھا اور نہ کسی کے دروازے پر جا کر سر جھکاتا تھا، مگر اس کی درویشی اور پرہیزگاری کی وجہ سے بڑے بڑے بزرگ اس کے دروازے پر جھکنا اپنی خوش نصیبی سمجھتے تھے۔ خدا شناس آدمی اگر بھیک مانگتا ہے تو اس کا مقصد اپنے نفس کو تکلیف پہنچانا ہوتا ہے۔ خدا دوست بھی خدا شناس تھا اور جانتا تھا کہ سب کو رزق دینے والا اللہ ہے، اس لیے وہ کسی سے کچھ نہیں مانگتا تھا۔ وہ روکھی سوکھی کھا کر خدا کا شکر ادا کرتا تھا۔ دراصل جس علاقے میں وہ خدا دوست بزرگ رہا کرتا تھا، وہاں کا جاگیردار بہت ظالم، مغرور اور بے رحم شخص تھا۔ وہ کمزوروں پر ظلم کرتا اور کسانوں مزدوروں کا خون پیتا تھا۔ لوگوں سے ناجائز ٹیکس وصول کرتا اور جو اس کے حکم عدولی کرتا اسے اذیت ناک سزا دیتا تھا۔ سب اس سے خوف زدہ رہتے تھے۔ ظالم جاگیردار کے ظلم سے تنگ آ کر بہت سے لوگ وہ علاقہ ہی چھوڑ گئے۔ جاگیردار کے ستائے ہوئے لوگ جہاں جہاں بھی گئے انہوں نے ظالم جاگیردار کو بدنام کیا۔ اس کے ظلم کے قصے لوگوں کو سنائے اور سننے والوں نے جاگیردار پر لعنت بھیجی۔ گاؤں میں جو عورتیں رہ گئی تھیں وہ جب چرخہ کاٹنے بیٹھا کرتیں تو آپس میں اس ظالم جاگیردار کے بارے میں باتیں کرتی اور ہر عورت جاگیردار پر لعنت بھیجتی۔ خدا دوست بزرگ کے پاس روزانہ علاقے کے لوگ آتے اور اس سے اپنے حق میں دعا کرواتے۔ وہ بزرگ ہر ایک شخص کے ساتھ مہربانی و شفقت سے پیش آتا اور ان کو ہدایت و نصیحت کی دولت بانٹتا۔ وہ خود کو اللہ کا گنہگار بندہ سمجھتا اور بے حد عبادت گزار ہونے کے باوجود خود کو دوسروں سے کمتر خیال کرتا، کیونکہ اپنے زاہد اور تقوی پر غرور کرنے والے عابد کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ ظالم جاگیردار بھی خدا دوست بزرگ کی زیارت کے لیے آیا کرتا تھا، لیکن وہ بزرگ اسے ذرا بھی خاطر میں نہ لاتا۔ بات کرنا تو درکنار، اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔ جاگیردار جب بھی آتا بزرگ اس کی طرف سے منہ پھیر لیتا۔ لگتا تھا اسے جاگیردار کی ذرا بھی پرواہ نہیں اور اس کے لیے جاگیردار کی موجودگی اور غیر موجودگی یکساں ہے۔ آخر ایک دن جاگیردار بزرگ کی بے رخی برداشت نہ کر سکا اور اس سے کہنے لگا، بزرگوار، آخر کیا وجہ ہے کہ میں تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں مگر تم میری طرف ایک نظر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے؟ تجھے میرے ساتھ خدا واسطے کی دشمنی ہے جو تو مجھ سے کلام ہی نہیں کرتا؟ دیکھ، میں تجھ سے زیادہ عزت اور حیثیت والا ہوں۔ میں عام آدمی نہیں بلکہ جاگیر کا مالک ہوں۔ اس علاقے میں مجھ سے بڑا جاگیردار کوئی نہیں ہے۔ اس کے باوجود میں تم سے کسی امتیازی سلوک کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں، مگر تو مجھے دوسروں کے برابر تو سمجھا کر، عام مریدوں کی طرح مجھ سے سلوک کیا کر۔ ظالم جاگیردار کا مطالبہ سن کر بزرگ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے جاگیردار سے کہا، او ظالم آدمی، تو دوسروں کے برابر سلوک کا کس طرح مستحق ہے؟ تو خدا کی مخلوق کے لیے سر سے پاؤں تک آزار اور اذیت ہے۔
پھر بھلا میں تمہیں کس طرح پسند کروں گا؟ مخلوق خدا کی تکلیف مجھے کیسے پسند آ سکتی ہے؟ خدا دوست بزرگ کی بات سن کر جاگیردار کو ندامت ہونے لگی۔ بزرگ کہہ رہا تھا، احمق آدمی، یہ تو سوچ کہ جو میرے دوستوں کا دشمن ہے وہ میرا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ میری دوستی جن لوگوں سے ہے تو ان پر ظلم کرتا ہے اور انہیں تکلیف پہنچا کر خوش ہوتا ہے، پھر میں تجھے اپنا دوست کیسے سمجھ لوں؟ فرض کیا میں تیرا دوست بن بھی جاؤں تو اس کا علاج کیا ہوگا؟ خدا تیرا دشمن ہے اور مجھ سے یہ ہرگز نہ ہو سکے گا کہ میں دوست کے دشمن کا دوست بن جاؤں۔ جاگیردار شرم سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس نے ہاتھ باندھ کر آہستہ سے کہا، مجھے معاف کر دو اور اپنے کرم کا ہاتھ میرے سر پر رکھ دو۔ ہرگز نہیں ظالم، بزرگ نے تیزی سے سخت لہجے میں کہا، تیرا میرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ ظالم اور مظلوم کی آپس میں کبھی دال نہیں گلتی۔ تیری وجہ سے خدا کی مخلوق تکلیف میں مبتلا ہے۔ تو نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں اور بہت سے بندگان خدا تیرے شر سے بچنے کے لیے دوسرے علاقوں میں منتقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے اور ان کے گھر ویران ہو گئے ہیں۔ اس کے باوجود تو خوشی اور اطمینان سے زندگی بسر کر رہا ہے۔ جاگیردار خاموشی سے بزرگ کی کھری کھری باتیں سن رہا تھا اور ندامت سے زمین میں گڑک جا رہا تھا۔ بزرگ نے آخر میں کہا، بدنصیب آدمی، مجھے حیرت تو اس بات پر ہے کہ ساری دنیا جس سے نفرت کرے اور سب مخلوق خدا اس کی دشمن ہو، وہ کیسے چین سے سوتا ہے؟ اسے کیسے پرسکون نیند آ جاتی ہے؟ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، جاگیردار نے آہستہ سے کہا۔ محض شرمندہ ہونے سے مظلوم کی داد رسی ہو سکتی ہے؟ بزرگ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، ارے بدبخت، اپنے ظلم سے باز رہ، یہ سوچ کہ کل خدا تعالی مظلوم کو حاکم اور تجھے محکوم بنا سکتا ہے، پھر تجھ پر کوئی بھی ترس نہیں کھائے گا، کوئی تجھے رحم کی بھیک نہیں دے گا۔ اگر خدا نے تجھے طاقتور بنایا ہے تو اپنی طاقت سے مخلوق خدا پر ظلم مت کر، بلکہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر مظلوموں کو ظالموں کے عتاب سے نجات دلا۔